بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بنیادی حقیقت یہ جان لیجیے کہ قرآن 1400 سال پہلے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا۔ دین کامل ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی قرآن اور حدیث ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے، اور میرا معجزہ قرآن ہے۔ اس کے تعبیرات کبھی اس کے تحیرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں گزری امتوں کے واقعات بھی ہیں اور آنے والے امور کی خبریں بھی، اور قیامت تک امت میں ہونے والے ہر اختلاف کا حل بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں ہر خشک و تر بیان فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں پر غور کرنے کی خصوصی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز بیکار پیدا کرے یا کوئی عبث بات کہے۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں بیان کی گئی نشانیاں جن پر غور کرنے کی تلقین گئی ہے، ان نشانیوں میں موجودہ سائن اور سمبل کو سمجھنے اور قرآن پاک کے معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے جو سائن اور سمبل کے متعلق جانتا ہو۔ سائن اور سمبل کو علماء کرام استعارہ کہتے ہیں۔ اگر اس کو اردو میں لیں تو اس کا مفہوم ہے آثار اور علامتیں۔ ناظرین کرام، سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 4240 ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، پھر اس مقام پر آپ نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے بیان نہ فرما دیا ہو۔ تو جو اسے یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ کے اصحاب کو معلوم ہے، اور جب ان میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہو جاتی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا، اور یہ ایسے ہی ہے۔ کوئی کسی کے غائب ہو جسنے پر اس کے چہرے کو یاد رکھتا ہے، کوئی دوبارہ دیکھتے ہی اس کو پہچان لیتا ہے۔ یہ حدیث پرنسپل گائیڈ ہے کہ آپ جو نشانیاں قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں ان کو یاد رکھیں، اور ہر چیز کا ایک سائن اور سمبل ہے، جسے آپ کے سیل فون کے ٹچ بٹن پر ایک دمبل بنا ہوا ہے، اور آپ اس سمبل کے بٹن کے فنکشن اس کی خصوصیات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ قرآن مجید یا حدیث میں کسی چیز کا نام پڑھتے ہیں تو اس چیز کی خصوصیات، ظاہری شکل و صورت، خصلت، جبلت، رنگ، ذائقہ، خطہ، موسم، الغرض، ہر چیز پر غور کرنا ہے۔ جب آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو نام قرآن میں پڑھا ہے اس کی خوبیاں اور خصلتیں، تاثیر، ارتعال وغیرہ کیا ہے، تو آپ اس نشانی تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جو آیت میں بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت میں مچھر کا ذکر ہے۔ کتنے لوگوں نے اس پر غور کیا کہ اس آیت میں کس چیز کی نشانی بیان ہوئی ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ مچھر کب اور کہاں سے شروع ہوا، کتنی اقسام ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں، تو آپ آیت کے مفہوم سے واقف ہو جائیں گے۔ عام طور پہ 3 قسم کے مچھر ہیں۔ ایک تو ہے ملیریا، یہ لفظ مل ایریا ہے، کثرت استعمال سے ملیریا ہو گیا۔ یہ مچھر برف کے کارخانے کی نالی میں پیدا ہوا۔ اس مچھر میں برف کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلے ہلکی ہلکی مزیدار قسم کی سردی لگتی ہے، بندہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر سردی لگنا تیز ہو جاتی ہے اور جسم تپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اتنا تپ جاتا ہے کہ برف کے ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر ماتھے پہ رکھ کے ٹمپریچر کم کرتے ہیں۔ توجہ سے غور فرمائیے اور سمجھیے گا۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ پر کچھ دیر برف رکھیں، ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نمبر 2، پھر برف ہٹا دیں، ہاتھ آہستہ آہستہ نارمل سے زیادہ گرم ہو جائے گا۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ نمبر 3، انسان کا اندرونی ہیٹنگ سسٹم آن ہو جاتا ہے اور ہاتھ کے اس حصے کو جس پر برف رکھی ہوتی ہے اس کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ اچانک برف ہٹا دیتے ہیں لیکن ہیٹنگ سسٹم آن ہی رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاتھ کا وہ حصہ نارمل سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور
تپتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح جب ملیریا مچھر یعنی برف کے کارخانے کی نالی کا مچھر کاٹتا ہے تو پہلے برف جیسی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سردی لگتی ہے تو جسم کا اندرونی نظام جسم کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے، اچانک سردی لگنا بند ہو جاتی ہے اور جسم تپ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تب آپ برف کے ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر ماتھے پہ رکھ کے ٹمپریچر کم کرتے ہیں، یعنی جس وجہ سے بیماری آئی اس کا علاج بھی اسی بنیادی چیز برف سے ہوتا ہے۔ اور ملیریا بخار میں برف کی تمام خصوصیات موجود ہیں، سردی بھی اور بعد میں گرمی بھی۔ دوسرا مچھر یلو فیور یا زرعی بخار، زرد بخار یا پیلیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بھی ایک مچھر سے ہوتا ہے، اس بخار کو آپ ہیپیٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مچھر پھیلا، مزدور مرنے لگے، کام روک دیا گیا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا ہے خاص قسم کا مچھر ہے جس کے کاٹنے سے زرد بخار ہوتا ہے، جو چند دنوں میں انسان کو زرد کر دیتا ہے، پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تب اس کی ویکسین بنائی گئی لیکن پھر بھی مزدور مرتے رہے۔ پھر پاناما آنے جانے والے تاجروں نے پوری دنیا میں یہ مچھر اور وائرس پھیلایا۔ پاکستان میں بھی پیلا بخار 90 کی دہائی میں پاناما ہی سے آیا تھا۔ جو لوگ پاناما آتے جاتے تھے وہی اس پیلے بخار کی بیماری کا کیریئر بنے۔ تب سے ملک میں ہزاروں لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے، کئی اب بھی اس میں مسلسل مبتلا ہیں۔ پیلا بخار صرف لوگوں تک محدود نہیں، تب سے ملکی معیشت کو بھی زرد بخار ہو گیا ہے اور معیشت کا پودا پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے نالی کے ملیریا مچھر نے پہلے ٹھنڈا کیا پھر گرم کیا، پھر پاناما کی نہر کے مچھر نے خون کے ریڈ سیل چوس لیے اور رنگ پیلا کر دیا، تو تیسرا مچھر ڈینگی آ گیا۔ اس تیسرے ڈینگی نے پلیٹلیٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ صاف پانی کا مچھر ہے اور اس کی وجہ فرانس سے آنے والا منرل واٹر ہے۔ چترا سمارٹ قسم کا مچھر ہے اور اس مچھر کی مادہ انزائم حاصل کرنے کے لیے خون پیتی ہے، نر نہیں پیتے، وہ صرف راہ ہموار کرتے ہیں تاکہ مادہ آسانی سے خون پی لے۔ پچھلی حکومت نے صاف پانی پروجیکٹ بھی لگائے مگر عوام تک صاف پانی نہ پہنچ سکا، عوام کے خون کے وائٹ سیل بھی ختم ہوتے گئے۔ یہ وائٹ کالر مچھر انسان کے خون میں موجود وائٹ سیل کا دشمن ہے اور وائٹ کالر کرائم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ایریا مچھر نے لاغر کیا، پاناما مچھر نے رات خون چوس کے زرد کر دیا، ڈینگو نے وائٹ سیل چوس کر پورا حسن چھین لیا۔ اب سارا بدن سیاہ ہے، لوگوں کا بھی اور ملکی معیشت کا بھی۔ ناظرین کرام، یہ تو 3 قسم کے مچھر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں ہے، اور تینوں مچھروں اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں کا تعلق صنعت کاری اور تاجر برادری سے ہے۔ 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں، ایک استعمال شدہ جسے نالی میں بہایا جاتا ہے، دوسرا زرعی پانی جو فصلوں اور مویشیوں کے کام آتا ہے، تیسرا صاف نتھرا ہوا پینے والا پانی ہے۔ ان تینوں اقسام کے پانیوں پر 3 قسم کے موذی مچھر بیٹھتے ہیں تو مخلوق تندرست کیسے رہ سکتی ہے؟ جو بھی ان تینوں پانیوں میں سے استعمال کرے گا بیمار ہونا تو واجب ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات کی نشانیاں جن پر آپ نے غور کرنا ہے، اور جب تک بیماری کی وجوہات کا علم نہیں ہوگا بیماری ختم نہیں کر سکتے۔ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو آپ کا مدافعتی نظام ہے جو حملے کی شدت کے مطابق ایکٹیو ہوتا ہے۔ بیماری کا علاج یہ ہے کہ بیماری پیدا کرنے والی وجوہات دور کریں، بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب تک بیماری کی وجوہات کا کلا کما نہیں کرتے بیماری بھیس بدل کر آئے گی، وہ بیماری ملک کے لوگوں میں لاحق ہوتی رہے گی، ملک کی معیشت کو بھی لاحق ہوگی، اور آج کل تو بہت ہی شدت سے حملہ آور ہو چکی ہے۔ اس طرح کرونا وائرس ہے، پہلے 3 مچھر ویزیبل تھے، اب یہ چوتھا مچھر نان ویزیبل ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور جو نظر نہیں اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے اور نہیں جانے کا۔ اچانک لہر آتی ہے اور لہر جاتی ہے، سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اس کرونا کا منبع آپ کا ہر دل عزیز ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی کا دعوے دار ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان قریب یہ خود ہی گواہی دیں گے کہ بات درست کہی تھی، اور یہ کوئی چھپی یا غائب کی بات نہیں، کھلی بات ہے۔ آستین کے سانپ کا قصہ اور سانپ کی جملہ خصلتیں
ضرور غور سے پڑھ اور سمجھ لیں۔ سانپوں کی ایک ایک خصلت اور جبلت پر غور کر لیں۔ جیسے سانپ کے انڈے 1 سے 100 بچے نکلتے ہیں، وہ تو سپنی اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتی ہے، ورنہ پاک سرزمین میں تو سانپوں سے بھر جاتی۔ سانپ مدتوں افیم کھا کر سوئے رہتے ہیں۔ سانپ کاٹتے ہیں مگر چپ کے کاٹ کر سرک جاتے ہیں، شور نہیں کرتے، نہ کسی کو خبر ہونے دیتے ہیں۔ سانپ کئی قسم کے ہیں، زہریلے بھی اور کیڑے مکوڑے کھانے والے بھی۔ اور چائنیز کے نزدیک یہ کیڑا مکوڑا کھانے کی چیز ہے اور اپنے آپ کو ڈریگن کہتے ہیں۔ یہی ان کا سائن اینڈ سمبل ہے، یعنی استعارہ ہے۔ اور سانپ کی تمام جملہ خصلتیں موجود ہیں، اور سانپ اپنی سرش سے باز آنے والا نہیں۔ وطن عزیز کی قیادت اس سلسلے میں کوئی علم نہیں رکھتی، نقصان پر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کمنٹ کرتا ہے، مگر کمنٹ کرنے سے پہلے غور ضرور کر لیا کریں۔ کل علم قرآن مجید میں ہے، اور علم کے حصول کا ذریعہ قرآن اور احادیث، کل علم قرآن مجید میں ہے، حصول کا ذریعہ قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ آپ نے اپنے غور و فکر سے علم کے سمندر میں غوطہ لگا کے کچھ حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا ہر لفظ لاجیکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہر آیت کے مضمون کے گرد ڈیرا ڈال کے بیٹھنا پڑتا ہے، سوال کرنا پڑتا ہے، اور سوال بھی اسی سے کرنا پڑتا ہے جس کا یہ کلام ہے۔ کلام اللہ ہے۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھلے گا، ورنہ سارا دن گلی میں گھومتے رہو، جب تک دستک نہیں دو گے دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ قرآن پاک تو 1400 سال پہلے قلب سید الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا، جس میں اگلا پچھلا سب کچھ بیان ہو چکا۔ آپ کی ہمت ہے، آپ کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچ کا انداز بدلیں، اللہ تعالیٰ سے زندگی اور ہدایت کی دعا کریں۔ ناظرین کرام، پیری مریدی ختم ہے، اب دنیا میں صرف گدی نشین رہ گئے ہیں، اس لیے مہربانی فرمائیں اپنی روایتی سوچ کو بدلیں۔ نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرید، نہ کوئی ایسا شوق ہے، نہ ضرورت۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک نیا میسیج جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اس میں کیا اشارات ہیں، اس میں کیا سمبلز ہیں، اس میں کیا سائن ہیں، اللہ والے جانے۔ میری آپ سے درخواست ہے، پلیز مجھے بار بار انسسٹ نہ کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا رابطہ ان سے کروا دوں، میں ان کی خدمت میں صرف عرض کر سکتا ہوں، آپ یقین شاید نہ کریں، مجھے ابھی تک ان کے نام کا بھی مکمل نہیں پتہ۔ مجھے ان کے صرف فون نمبر سے ایک میسیج آتا ہے جس میں آپ یہ مجھے حکم دیتے ہیں، میرے دل سے آواز نکلتی ہے کہ ساگر صاحب، ساری زندگی چاق ماری ہے نا دنیا داری کی، دین داری کا کام ہے یار، اس میں اپنا حصہ ڈال دو۔ میں ڈال دیتا ہوں، واقعی اللہ کے معاملات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جزاک اللہ۔